مولانا کتنا فرق ہے؟ کر آواز جاری، اور وہاں کہتے قد دارا آواز رک کر پھر جاری. وہ کیا وجہ تھی؟ شدت، دال میں شدت اور ذال میں رخوت ہے جی. اب عین آ رہا ہے اس پر توسط ہے، عین متوسط حرف ہے. اب عین کلا حضرت عجیب کمال کیا، قدر میں حرف شدید لایا درمیان والا، اور کذب میں درمیان والا حرف رخوہ لایا. اب کیا لا رہے ہیں؟ متوسط حرف لا رہے ہیں. نون عین زبرنا عین زبرعا نع میم زبرما نعم. ذہین استاد سوچتا ہے کہ بورریزہ میں شد والا حرف متوسط تھا بورریزہ میں، اور حصلہ میں مشدد کیا تھا؟ رخوہ تھا، اور صدق میں کیا تھا؟ شدید تھا. یہ کیوں؟ کہ حضرت استاد کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ استاد کیسے پڑھا رہا ہے. استاد صفات کے مطابق پڑھاتا ہے یا غلط پڑھاتا ہے؟ اب اتنی باریک غلطی تو عوام نہیں نکال سکتے، یہ تو اہل علم نکالیں گے، عوام تو نہیں نکال سکتے. اللہ کی کتاب ہے، اس کو غلط پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو حرف بحرف اس کی خدمت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے. یا زبریا ضا نون پیش غن نون پیش نو جب بھی نون پر شد آ گیا تو غنہ بھی لازمی ہو گیا. غنہ بھی شد والے نون پر غنہ لازمی ہے، اور غنہ کہتے ہیں آواز ناک میں لے جانے کو ایک الف کے برابر. یا زبریا حا ضاد پیش حض ضاد پیش ضو جیم نون زبرجن نون زبرنا کیا بن گیا؟ جن تا دو زیر تین کیا بن گیا؟ ثامین پیش سم میم زبرما ثم قاف واو پیش قو واو زبر وا زبر کے آخر میں بعض نیس آتی جھٹکا پیدا کرتے ہیں، اس غلطی کو نکالو. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں نا کاف را زبر کر را زبر را، تو یہ کہتے ہیں را، یہ را جیسے پڑھتے ہیں، را زبر را کو را جیسے پڑھتے ہیں، آخر میں جھٹکا دیتے ہیں. اس غلطی کو نکالو، باریک غلطی آ رہی ہے. کاف را زبر کر را زبر را پیشتون کرتون سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كاف واو پیش قو واو زیر وی کوئی را تا زبرت کوئرت
حمزہ یا زبر ای، دال زیر دی، دو حرف جوڑ میں پڑھ لیا، اب روان، ایدی یا زبر یا، دو کے بعد تیسرا حرف پڑھاؤ تو پھر روان پڑھو، ایدیا، تیسرے کے بعد چوتھا حرف پڑھاؤ تو پھر روان پڑھو، ہا نون پیش ہن نون زبر نہ، دیکھو بعض ساتھی بس ویسے نقل کر رہے ہیں، مجھ سے پہلے ختم کر لیتے ہیں، یہ ساتھی مکمل نون پڑھتے ہیں اور وہ پہلے ختم، یہ کیا کہ وہ نون کا اپنا انداز پہلی تختی والے کو بلا دیا ہے بس، ہا نون پیش ہن نون زبر نہ، ایدیہن، وقف بالاسکان یوں کریں گے، ایدیہن، جو گاڑی تیز چلتی ہے اسپیڈ کے ساتھ وہ خطرے میں ہوتی ہے نا، جنگ کرتی ہے نا جی، اور جو گاڑی اطمینان سے ڈرائیور عقل مند ہوتا ہے اچھی رفتار سے تو وہ نقصان نہیں کرتی، تو جو حافظ قرآن کو جلدی پڑھتے ہیں ثواب برباد ہو جاتا ہے ان کا، اور جو تجوید سے پڑھتے ہیں بریک لگا لگا کر مت غننے، ان کی تلاوت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ خطرے سے بچ جاتے ہیں جی، تو آپ جلدی نہ کریں اس میں جی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا نون زیر ہن نون زبر نہ، علیہن، کہو وقف بالاسکان یوں کریں گے، علیہن، نون پیش نو، یاسین زبر یس، سین زیر سی، نویسی، را پیش او، نویسر، حامیم پیش ہم، نیسرہم، حمزہ لام زبر ال، با یا زبر بی یا زیر ی، البی، با بھی مد اصلی والی تھی اور یا بھی، تو ادھر پہلی تختی کو دے کر پڑھ رہے ہیں، پہلی تختی میں کسی کے اندر مد اصلی تھا 12 حروف اور کسی کے اندر مد فرعی تھا 6 الف کے برابر، اسی انداز پر حروف کا نام لیں گے، کمی بیشی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، نون زبر نہ، البینہ، تا پیش تو، البینۃ، پڑھو وقف بالابدال یوں کریں گے، گول تا ہا میں تبدیل ہو جائے گی وقف میں، البینہ، قیمہ، عشیۃ، وقف بالابدال عشیہ، میم پیش مو، ذال کاف زبر زک، کاف زیر کی، اب روان پڑھو، کیا ہو گیا؟ مزکی، را دو پیش رون، اب سب پڑھو، کیا بن گیا؟ اگر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان، مذکر، حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا،
جیم لام زبر جل لام کھڑا زبر لا زبر میں کتنا مد ہوگا؟ ایک الف کے برابر مد اصلی. ایایا وقف بالاسکان یوں کریں گے ایائی یصلون عین زبر لام نون زبر لن نون زبر نا علن با یا زیر بی یا زیر ی علن نبی وقف بالاسکان یوں کریں گے علن نبی عین زبر ون عدو وقف بالابدال یوں کریں گے عدو تا زبر تا واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا زبر وا توا بادو زبر بن توابا وقف بالابدال یوں کریں گے توابا دو زبر وقف میں الف کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا سجاجا والساقا میم زبر ما فا زبر فر دو پیش رون مفرون وقف بالاسکان یوں کریں گے مفرو حمزہ زبر زبر ذل لام زبر لا أذل واو لام زبر وال ميم عين پیش مو پڑھو والمو تا غا زبر تا غا زبر غا والمعتر وقف بالاسکان را کو ساکن کرنا جزم کے ساتھ پڑھنا یوں کریں گے والمعتر کچھ زور دے کر پڑھیں گے تو شد ہو گیا اگر پڑھ لے والمعتر بس تارا زبر تر شد کٹ گیا لہن جلی ہو گئی بھاری غلطی ہو گئی میم پیش مو میم دال زبر مد دال زبر دا ممد دال زبر دا ممدد تادو زیر تین ممددت بولتا
کو وقف میں ہا سے تبدیل کر کے وقف بالابدال یوں کریں گے ممددہ مقومہ. اب یہ جو آپ نے جوڑ روان پڑھا، اب الحمد شریف نکالیں. کیا آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب اگر آپ ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کا قاعدہ پکا ہے. بند نہ کریں جائے. اب دیکھو سارے قاعدے کے برکت سے اب یہاں جوڑ پڑھیں گے ہجے میں. الحمد کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم. آگے دال پڑھیں گے کہ اس کا روان پڑھیں گے؟ اس کو روان پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ الحمد دال پیش دو، الحمد لام لام زیر للام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی، الحمد للہ. اب اس ساری آیت کو پڑھیں. کوئی حق اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے تختی میں نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کتنا کمال ہو گیا قاعدے میں. شد کے حروف بھی آ گئے، مد کے بھی آ گئے، غنہ کی بھی آ گئے، جزم کے بھی آ گئے، زبر زیر کی بھی آ گئے، سب آ گئے نا. اب آپ دوسرا پار نکالیں، سیقول نکالیں، دوسرا پار نکالیں. شاباش. آج آپ نے طلباء کو یوں تیار کرنا ہے. اچھا پہلے وہ سبق پکا کے پھر ان سے یوں پڑھنا جی. اگر اس طرح نہ چل سکیں پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی جی. شاباش جی. دوسرا پار نکالیں. جو پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ سین زبر سا، یا زبر یا، جھٹک نہیں دینا، سا یا، قاف واو پیش قو. کیا بن گیا؟ ہاں. اب قاف موٹا پڑتا ہے سیقو تو ٹھیک ہے. اگر سیقو پڑھ رہے سیقو پھر تختی اس کی پکی نہیں ہے. قاف کاف میں فرق نہیں کر رہا، خطرناک غلطی ہے. آگے کیسے؟ شد کو پڑھ لیا ہے. لام سین پیش لس سین پیش سو، اب سارا روان سیقول السو، فا زبر فا. ایک ایک حرف زیادہ کریں اور پیچھے سے سارا پڑھیں. سیقول الصفا، ہا الف مد زبر ہا، سیقول الصفہا. اس وقت لمبا مد نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے ابھی تک سبب مد نہیں پڑھا ہے. اب سبب مد پڑھیں گے. حمزہ پیش او، اب لمبا مد بن گیا. سیقول السفہاء، میم زیر می. اب دیکھو نون کے بعد ایک الف لکھا ہوا ہے اور ایک لام. یہ دونوں نہیں پڑھے جاتے. الف کیوں؟ یہ اصل میں الناس. الف کیوں نہیں پڑھ جاتا؟ حمزہ وصلیہ گر گیا ہے. اور لام کیوں؟ کہ ال کے لام کے بعد نون شمسی آ گیا ہے تو لام نون میں مل گیا. اب ہم الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن لکھنے میں دونوں آئی ہیں. اگر کوئی قرآن پاک کا یہ لفظ لکھے لیکن من الناس نون کے بعد دوسرا نون لکھے اور ال نہ لکھے تو ہم اس کے ہاتھ پکڑیں گے کہ آپ نے قرآن پاک کے لکھنے میں غلطی کی ہے. حمزہ لام لکھنا پڑے گا لیکن پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ قرآن پاک کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، رسم الخط بھی ہر لحاظ سے محفوظ ہے. اب ہم نون کو نون سے ملائیں گے. نون نون زبر نن، نون الف زبر ن. نا کے بعد جو الف ہے پڑھا جا رہا ہے اس کو ہم جوڑ میں بھی یاد کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ نون نون زبر نن، نون الف زبر نا. اب روان سے کہاں سے پڑھیں گے؟ شاباشی. کیونکہ سیقول السفہاء مستقل لفظ تھا، اس کا معنی پورا ہو گیا. جہاں تک معنی پورا نہیں ہوا تو سارا پڑھیں گے. اس کا معنی پورا ہو گیا. اب
پڑھیں گی میننا سین زیر سی مینناسی. اب خود روان حدر میں سیقول السفہاء من الناس. اب آگے ایک لفظ پڑھا دیتا ہوں خاص نقطے کی وجہ سے. میم الف زبر ما. یہ وہ کے بعد جو لام کھڑا زبر ہے یہ لام پور پڑھیں گے کہ باریک؟ کیوں؟ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. لفظ اللہ کا لام ہاں، اور وہ پور پڑھنے کے قاعدے لفظ اللہ میں تھے. کس میں تھے؟ ہاں، یہ لفظ اللہ نہیں ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا. ما ولا حامیم پیش ہم. ما ولاہم. اب اس طرح جو بچہ جو چھوٹا بڑا اس طرح قاعدے میں ماہر ہو جائے اور آگے پھر خود الفاظ قرآن بنا سکے، اس کے لیے ناظرہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اس طرح صحیح قاعدے پڑھا کر ناظرہ 2-3 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے ناظرہ. لیکن ہمارے لوگ مسجدوں میں سال. تو تختی نمبر 13 میں مشدد الفاظ قرآن اور اس میں ہجے اور روان جاری ہے. آگے بڑھتے ہیں. لام الف زبر لا. تا حمزہ زبر تا. لا تا. میم نون زبر من نون الف زبر نا. اب استاد طلباء کو سمجھائے کہ یہاں جو لا تأمنا کا نون پڑھیں گے تو نون کا شد پڑھتے وقت پہلے اشمام ہوگا، ہون گول ہو جائیں پھر کھل جائیں. یوں پڑھیں گے لا تأمنا. یہ اشمام واجب ہے اور یہ روایت حفص جو پڑھیں گے اس کی اتباع کرنا ضروری ہوگا. جس طرح بسم اللہ مجرحہ میں امالہ ضروری ہے تو اس میں اشمام ضروری ہے. تو پہلے استاد ان کو ہجے میں پڑھا دے، پھر آخر میں کہے کہ لا تأمنا پڑھتے وقت نون پر جب غن کریں تو پہلے ہون کو گول کر لیں پھر کھول دیں. اس کو کہتے ہیں اشمام. اب یہ عملی استاد طریقہ بتائے گا تو طلباء سمجھیں گے. یوں پڑھیں گے لا تأمنا. واو سین زبر والسین زبر سا. والسا. میم الف مد زبر ما. والسماء. حمزہ زیر ای. والسماء. والترائب. واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا. وننا. شین زیر شی. والناشی. طا کھڑا زبر طا. والناشطا. تا زیر تی. والناشطا.
والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فالمدبرات حمزة زبر حمزة عين زبر پہلے حمزہ کو سخت پڑھیں، دوسرے حمزہ کو نرم، اس کو تسہیل کہتے ہیں، یہ تسہیل بھی واجب ہے۔ پہلے حمزہ کو سخت پڑھنا اپنی صفت شدت کے مطابق، اور دوسرے میں شدت نہ پڑھنا، شدت کے بجائے تسہیل، یہ نئی بات ہو گئی۔ جیم زبر جا جا، دیکھ یہ بات غلط ہے، جا یہ غلط ہے، حمزہ پہلا سخت دوسرا نرم، جا میم یا زیر می یا واو دو پیش یوں واو زبر وا یا کو جب وہ سے ملائیں تو یا پر چونکہ دو پیش ہیں تو وہ پہلے یا کا تابع ہوگا، یا واو دو پیش یوں واو زبر وا، سمجھ گئے؟ ہم نے کہا تھا نا کہ شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ ماقبل کے تابع، اب ماقبل پر دو پیش ہیں تو وہ پر دو پیش یاد کریں گے، دوسری مرتبہ اس کی اپنی جو حرکت ہے وہ پر ایک زبر ہے، عین زبر اعجمی عین زبر اعجمی را زبر اعجمی وعرا با یا زیر بی یا دو پیش یون اعجمی وعربی، وقف بالاسکان یوں کریں گے، اعجمی وعربی۔ نو دا قرآن مجید کے بعض حروف دا سے صحیح اداب ہے، استاد واضح واضح ہو رہا ہے، قاری عبداللہ سے تھا، قاری غلام النبی استماع ہو رہی ہے، بے بچے کو انشاءاللہ اجتماعی الفاظ کی پتہ لگی۔ فا زبر فا، میم ہا زبر ما ہا زیر ہی، فمہی، لام لام زیر لیل، فمہیل، کاف کھڑا زبر کا،